انگریزی میں لوگ اکثر کہتے ہیں دی بیٹر ہاف، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن دی ادر ہاف کی باری ہے. اور جو راحت اندوری صاحب جو اہلیہ یونیورسٹی اندور میں ادب کے پروفیسر ہیں اور یہ رنگوں اور ریکھاؤں کے بھی فنکار ہیں اور ایک مقبول شاعر بھی، ان کے 3 شعری مجموعے آ چکے ہیں، دھوپ دھوپ، میرے بعد، 5واں درویش. پروفیسر قمر رئیس نے راحت صاحب کی شاعری پہ تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ان کی شاعری زخموں کو کریدنے، احساس کی آنچ کو بڑھانے اور سوچ کو مضطرب کرنے والی شاعری ہے. بے جان اور گونگے الفاظ بھی چپکے سے کوئی ایسی بات کہہ جاتے ہیں جو دلوں کو بے چین کر دیتی ہے. ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر، ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے ہیں. تشریف لاتے ہیں راحت اندوری. عرض کرتا ہوں کہ مشکل سے ہاتھوں میں خزانہ پڑتا ہے. ذرا سا تھوڑی دیر میں آپ کا تعارف ہمارا آپ کا ہو جائے، میں تھوڑا آپ کا مزاج پرکھ لوں، سمجھ لوں، تو پھر سنانا شروع کروں گا. ابھی تو میں آپ لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کتنے گہرے میں. مشکل سے ہاتھوں میں خزانہ پڑتا ہے، پہلے کچھ دن آنا جانا پڑتا ہے. پہلے کچھ دن آنا جانا پڑتا ہے اور مشکل فن ہے. فراز بھائی، پہلے کچھ دن آنا جانا پڑتا ہے، مشکل فن ہے غزلوں کی روٹی کھانا. مشکل فن ہے غزلوں کی روٹی کھانا، بہروں کو بھی شعر سنانا پڑتا ہے. مشکل فن ہے غزلوں کی روٹی. اللہ کا کرم ہے کہ امریکہ میں ہوں، آپ تو بہت شریف اور نیک اور سمجھدار سامعین مل رہے ہیں مجھے، لیکن عام طور پر یہی ہوتا ہے. مشکل فن ہے غزلوں کی روٹی کھانا، بہروں کو بھی شعر سنانا پڑتا ہے. اور تو بھی، آپ کے لیے، تو بھی پھلوں کا دعوے دار نکل آیا، بیٹا پہلے پیڑ لگانا پڑتا ہے. عرض کرتا ہوں میرا تعارف آپ نے بھائی نے کیا، عبداللہ صاحب نے، کہ میرا تعلق ہندوستان سے ہے. اگر میں ویسے شعر امریکہ میں نہیں سنا رہا ہوں کہ جیسے ہندوستان میں سناتا ہوں، یا جس شاعری کی وجہ سے میں مشہور ہوں یا بدنام ہوں، لیکن اگر کوئی ایسی بات میرے دل سے، میرے زبان سے نکل جاتی ہے تو رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی میں معاف کہ میری کیفیت کچھ اور ہے. عرض کرتا ہوں کہ اپنی پہچان مٹانے کو کہا جاتا ہے، اپنی پہچان مٹانے کو کہا جاتا ہے، بستیاں چھوڑ کے جانے کو کہا جاتا ہے. پتیاں روز گرا جاتی ہے زہریلی ہوا، اور ہمیں پیڑ لگانے کو کہا جاتا ہے. واہ واہ واہ. پتیاں روز گرا جاتی ہے زہریلی ہوا، اور ہمیں پیڑ لگانے کو کہا جاتا ہے. واہ واہ واہ. کوئی موسم ہو، دکھ سکھ میں گزارا کون کرتا ہے. کوئی موسم ہو، دکھ سکھ میں گزارا کون کرتا ہے. پرندوں کی طرح سب کچھ گوارا کون کرتا ہے. گھروں کی راکھ پھر دیکھیں گے، پہلے دیکھنا یہ ہے گھروں کو پھونک دینے کا اشارہ کون کرتا ہے. واہ واہ واہ. گھروں کی راکھ پھر دیکھیں گے، پہلے دیکھنا یہ ہے گھروں کو پھونک دینے کا اشارہ کون کرتا ہے. اور جسے دنیا کہا جاتا ہے کوٹھے کی طوائف ہے، اشارہ کس کو کرتی ہے نظارہ کون کرتا ہے. جسے دنیا کہا جاتا ہے کوٹھے کی طوائف. عرض کرتا ہوں کہ شہر کے بکھرے ہوئے منظر اٹھا لے جائیں گے، شہر کے بکھرے ہوئے منظر اٹھا لے جائیں گے، پھول چننے والے آ کر سر اٹھا لے جائیں گے.
آ کر سر اٹھا لے جائیں گے، اور ہم فقیروں کے لیے تو ساری دنیا ایک ہے، ہم جہاں جائیں گے اپنا گھر اٹھا لے جائیں گے، ہم جہاں جائیں گے اپنا گھر اٹھا لے جائیں گے، اور مسجدوں کی سیڑھیوں پر بیٹھنے والے فقیر، مسجدوں کی سیڑھیوں پر بیٹھنے والے فقیر، کیا خبر تھی ایک دن ممبر اٹھا لے جائیں گے۔ واہ 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 واہ۔ مسجدوں کی سیڑھیوں پر بیٹھنے والے فقیر، کیا خبر تھی ایک دن ممبر اٹھا لے جائیں گے، اور رنگ محلوں کے دریچے کھولیے عالم پناہ، رنگ محلوں کے دریچے کھولیے عالم پناہ، ورنہ شہزادی کو جادوگر اٹھا لے جائیں گے۔ رنگ محلوں کے دریچے کھولیے عالم پناہ، ورنہ شہزادی کو جادوگر اٹھا لے۔ شکریہ جناب۔ واہ واہ، شکریہ راز صاحب۔ عرض کرتا ہوں کہ روز تاروں کو نمائش میں خلل پڑتا ہے، روز تاروں کو نمائش میں خلل پڑتا ہے، چاند پاگل ہے اندھیرے میں نکل پڑتا ہے، چاند پاگل ہے اندھیرے میں نکل پڑتا ہے، اور اس کی یاد آئی ہے سانسوں ذرا آہستہ چلو، اس کی یاد آئی ہے سانسوں ذرا آہستہ چلو، دھڑکنوں سے بھی عبادت میں خلل پڑتا ہے، اس کی یاد آئی ہے سانسوں ذرا آہستہ چلو، دھڑکنوں سے بھی عبادت میں خلل پڑتا ہے۔ اصل میں کیا ہوا کہ پہلے دور میں ذرا میں ایک رسک لے لیا، لیکن اب اندازہ لگا کہ دنیا کے کہیں بھی مشاعرہ ہوتا رہو سامعین ایک ہی جیسے ہوتے ہیں۔ عرض کرتا ہوں ایک ایک حرف کا انداز بدل رکھا ہے، آج سے ہم نے تیرا نام غزل رکھا ہے، آج سے ہم نے تیرا نام غزل رکھا ہے، اور میں نے شاہوں کی محبت کا بھرم توڑ دیا، میرے کمرے میں بھی ایک تاج محل رکھا ہے، میں نے شاہوں کی محبت کا بھرم توڑ دیا، میرے کمرے میں بھی ایک تاج محل رکھا ہے، میری سانسوں میں سمایا بھی بہت لگتا ہے۔ نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے، بزرگ جتنے اپنی بیگمات کے ساتھ، لیکن ایک بات بتا دوں کہ ایسا ہے کہ شاعری غزل سننے کے لیے یا کہنے کے لیے یا سنانے کے لیے صرف بیگم پہ اگر بھروسہ کرو گے تو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ عرض کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں کہ میری سانسوں میں سمایا بھی بہت لگتا ہے، اور وہی شخص پرایا بھی بہت لگتا ہے، اس سے ملنے کی تمنا بھی بہت ہے، لیکن آنے جانے میں کرایہ بھی بہت، اس سے ملنے کی تمنا بھی بہت ہے، لیکن آنے جانے میں کرایہ بھی بہت لگتا ہے۔ عرض کرتا ہوں آپ شاید اس حادثے سے دو چار ہو رہے ہیں ایسا لگتا ہے، میں واقف ہوں آپ کو جو تنگنائے غزل کا جو آپ کو شکوہ ہے، لیکن ذرا سا دیکھیے ایسا بھی ہوتا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ عرض کرتا ہوں کہ غزل دھیرے دھیرے آپ تک پہنچتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ رشتوں کی دھوپ چھاؤں سے آزاد ہو گئے، رشتوں کی دھوپ چھاؤں سے آزاد ہو گئے، اب تو ہمیں بھی سارے سبق یاد ہو گئے، آبادیوں میں ہوتے ہیں برباد کتنے لوگ، ہم دیکھنے گئے تھے تو برباد ہو گئے، آبادیوں میں ہوتے ہیں برباد کتنے لوگ، ہم دیکھنے گئے تھے تو برباد ہو گئے، اور میں پربتوں سے لڑتا رہا، اور چند لوگ گیلی زمین کھود کے فرہاد ہو گئے، میں پربتوں سے لڑتا رہا اور چند لوگ گیلی زمین کھود کے فرہاد ہو گئے۔ عرض کرتا ہوں کہ جہالتوں کے اندھیرے مٹا کے لوٹ آیا،
جہالتوں کے اندھیرے مٹا کے لوٹ آیا. میں آج ساری کتابیں جلا کے لوٹ آیا. وہ اب بھی ریل میں بیٹھی سسک رہی ہوگی. وہ اب بھی ریل میں بیٹھی سسک رہی ہوگی. میں اپنا ہاتھ ہوا میں ہلا کے لوٹ آیا. وہ اب بھی ریل میں بیٹھی سسک رہی ہوگی. میں اپنا ہاتھ ہوا میں ہلا کے لوٹ آیا اور خبر ملی ہے کہ سونا نکل رہا ہے وہاں. خبر ملی ہے کہ سونا نکل رہا ہے وہاں. میں جس زمین پہ ٹھوکر لگا کے لوٹ آیا، میں جس زمین پہ ٹھوکر لگا کے لوٹ آیا، وہ چاہتا تھا کہ کاسا خرید لے میرا. وہ چاہتا تھا کہ کاسا خرید لے میرا. میں اس کے تاج کی قیمت لگا کے لوٹ آیا. وہ چاہتا تھا کہ کاسا خرید لے میرا. میں اس کے تاج کی قیمت لگا کے لوٹ آیا. عبداللہ بھائی کی ہدایت کے مطابق 1.5 منٹ میرے حصے میں اور بچیں. میں اس کے تاج کی قیمت لگا کے لوٹ آیا. عرض کرتا ہوں کہ جو منصبوں کے پجاری پہن کے آتے ہیں، جو منصبوں کے پجاری پہن کے آتے ہیں، کلاه توق سے بھاری پہن کے آتے ہیں. کلاه توق سے بھاری پہن کے آتے ہیں. اور امیر شہر تیری طرح قیمتی پوشاک، امیر شہر تیری طرح قیمتی پوشاک میری گلی میں بھکاری پہن کے آتے ہیں. امیر شہر تیری طرح قیمتی پوشاک میری گلی میں بھکاری پہن کے آتے ہیں. اور یہی عقیق تھے شاہوں کے تاج کی زینت. یہی عقیق تھے شاہوں کے تاج کی زینت جو انگلیوں میں مداری پہن کے آتے ہیں. یہی عقیق تھے شاہوں کے تاج کی زینت جو انگلیوں میں مداری پہن کے آتے ہیں. یہاں سے 2-3 شعر کہ ہمارے جسم کے داغوں پہ تبصرہ کرنے، ہمارے جسم کے داغوں پہ تبصرہ کرنے قمیضیں لوگ ہماری پہن کے آتے ہیں. ہمارے جسم کے داغوں پہ تبصرہ کرنے قمیضیں لوگ ہماری پہن کے آتے ہیں. اور عبادتوں کی حفاظت بھی ان کے ذمے ہے جو مسجدوں میں سفاری پہن کے آتے ہیں. عبادتوں کی حفاظت بھی ان کے ذمے ہے جو مسجدوں میں سفاری پہن کے آتے ہیں. اور یہ مسندوں کی سیاست سیاہ چشمہ ہے. میں نے کہا ہے شعر تو میں سناتا ہوں. یہ مسندوں کی سیاست سیاہ چشمہ ہے جسے امام بخاری پہن کے آتے ہیں. بہت بہت شکریہ.